الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہم یہاں پر جو گفتگو کر رہے ہیں استعمار اور نو استعمار کے حوالے سے، پچھلی مرتبہ ہم نے جس مبحث کا آغاز کیا تھا وہ یہ تھا کہ جس کو عہد استعمار کہتے ہیں یا یورپی طاقتیں، وہ کیا حالات تھے کہ جن میں ان طاقتوں نے جو ہے وہ طاقت کی مسلمان علاقوں پر، مسلم دنیا پر۔ اچھا، ان کے جو موٹیوز تھے اس پہ تو ہم تفصیل سے بات کر ہی چکے ہیں کہ ان کا جو بنیادی محرک تھا وہ معاشی تھا، اور ساتھ ظاہری بات ہے سیاسی تھا، اور ضمنی طور پر کچھ مذہبی بھی تھا۔ لیکن ایک چیز جو ہم بار بار یہاں بیان کرتے ہیں کہ کالونائزیبلٹی، قابلیت استعمار، وہ بھی تھی، یعنی ہماری حالات کافی پتلے تھے، اور خاص اگر ہم بر صغیر پر ہی فوکس کر لیں تو یہاں پہ جو حالات تھے اور جو سرکار دربار کے حالات تھے، دربار سے متعلق جو لوگ تھے ان کے حالات تھے، تو وہ خاصے ناگفتہ بے ہیں۔ اگرچہ عام طور پر جب تاریخ لکھی جاتی ہے یا چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں تو اس میں جو طاقت کے مراکز ہیں نا ان پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ طاقتوروں یا فاتحین کا بیان ہوتا ہے، اور زیادہ تر تاریخ جو ہے وہ بادشاہوں اور ان کا دربار اور ان کے جو متعلقات ہیں اس کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے جب ہم کوئی بھی تاریخ پڑھتے ہیں، مغلوں کی تاریخ پڑھیں یا مسلمان جو حکمران یہاں پر بر صغیر میں وقتاً فوقتاً آئے اور ان کے جو حالات تھے اور ان کے ماتحت جو کچھ ہوتا رہا، تو وہ خاصی ہی جیسے مایوس کن سی صورتحال سامنے آتی ہے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ بر صغیر میں جو لوگ رہتے تھے وہ امت مسلمہ کا حصہ تھے، اور وہ اللہ کے آخری دین کے پیروکار تھے۔ ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے۔ اس وجہ سے من جملہ بہرحال خیر موجود تھا، اور کئی جگہوں پہ خیر غالب بھی تھا۔ تو چونکہ جو آپ سمجھ لیں نا کہ جیسے صحافت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو نارمل بات ہوتی ہے وہ رپورٹ نہیں ہوتی، یعنی وہ جو ایک عام طور پہ وہ انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے نا، مثال سی بنائی ہوئی ہے کہ کتا انسان کو کاٹ لے تو یہ کوئی خبر نہیں ہے، یہ تو عام سی بات ہے۔ کوئی انسان کسی کتے کو کاٹ لے تو یہ جیسے خبر بنتی ہے۔ تو ایسے ہی مطلب وہ چیزیں کہ جو ہٹی ہوئی ہیں مین سٹریم سے یا آرتھوڈاکسی سے، تو عام طور پر وہ چیزیں جیسے زیادہ بیان میں آتی۔ تو یہ جو کتابیں ہیں ان میں جو بیانیہ ہے وہ بہرحال یک رخا سا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہمیں ایک تصور ہے کہ دین ہمیں تعامل سے، تواتر سے منتقل ہوا ہے، اور بہرحال اس کا جو مین جسٹ ہے وہ ضائع نہیں ہوا، یعنی وہ دین جیسے منتقل ہوا ہے، اور یہ ختم نبوت کا بھی تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام بھی انسٹال کیا ہوا ہے تجدید کا، اس کا بھی تقاضا ہے کہ بہرحال ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جائے کہ دین جو ہے وہ تھیری میں بھی غائب ہو جائے، اور دین جو ہے وہ پیریکسس میں یا پریکٹس میں یا افراد کے ہاں سے بھی بالکل غتربوت ہو جائے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ خاص طور پہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی علیہ رحمہ، انہوں نے مسلمانوں کے مختلف طبقات سے جو گفتگو کی اس کا ہم کچھ سیمپل یہاں پہ مطالعہ کر رہے تھے۔ اچھا، دین میں تنگی پیدا کرنے والے واعظوں اور کنج نشیں زاہدوں سے خطاب، یعنی جیسے ایک اسپیکٹرم سا ہمارے سامنے آ رہا ہے، حکمرانوں سے گفتگو کر رہے ہیں، سلاطین سے کر رہے ہیں، سپہ سالاروں سے کر رہے ہیں، علماء سے کر رہے ہیں، اور اب یہاں پر یہ جو خطاب ہے اس کو دیکھ لیں۔ کہتے ہیں میں تنگی اور سختی کی راہ اختیار کرنے والوں سے پوچھتا ہوں، اور واعظوں اور عابدوں اور ان
کنج نشینوں سے سوال ہے، جو خانقاہوں میں بیٹھے ہیں کہ بجبراً اپنے اوپر دین کو عائد کرنے والوں، تمہارا کیا حال ہے؟ ہر بری بھلی بات، ہر رطب و یابس پر تمہارا ایمان ہے۔ لوگوں کو تم جعلی اور گھڑی ہوئی حدیثوں کا واعظ سناتے ہو۔ اللہ کی مخلوق پر تم نے زندگی تنگ کر چھوڑی ہے، حالانکہ تم تو اے امت محمدیہ اس لیے پیدا ہوئے تھے کہ لوگوں کو آسانیاں بہم پہنچاؤ گے، نہ کہ ان کو دشواریوں میں مبتلا کر دو گے۔ تم ایسے لوگوں کی باتیں دلیل میں پیش کرتے ہو جو بیچارے مغلوب الحال تھے اور عشق و محبت الہی میں عمل اور حواس کھو بیٹھے تھے، حالانکہ اہل عشق کی باتیں وہیں کی وہیں لپیٹ کر رکھ دی جاتی ہیں، نہ کہ ان کا چرچا کیا جاتا ہے۔ یعنی بہت انتہائی قسم کے جو مثالیں ہیں اور واقعات ہیں جو مجاذیب کی ہیں، وہ لوگ کے جو بالکل ہی دنیا سے لا تعلق ہو گئے، تارک الدنیا ہو گئے، ان کی باتوں کو جیسے تم ایک اسوے اور قدوے کے طور پہ بیان کرتے ہو، تو کہا حالانکہ وہ باتیں تو بس ایک طرف رکھ دی جاتی ہیں، نہ کہ ان کا چرچا کیا جاتا ہے۔ تم نے ہی اس کو اپنے لیے گوارا کر لیا ہے، اس کا نام احتیاط رکھ چھوڑا ہے، حالانکہ تمہیں صرف یہ چاہیے تھا کہ اعتقاداً و عملاً احسان کے مقام کے لیے جن امور کی ضرورت ہے بس اس کو سیکھ لیتے۔ یعنی ہماری دین کی جو اصطلاح ہے وہ احسان ہے، ٹھیک ہے، وہ تزکیہ ہے، اور ٹھیک ہے یعنی ابتدائی دور سے تصوف کی مصطلح بھی استعمال ہو رہی ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن جیسے اس کے اندر بہت سی اجمی اثرات آ گئے۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کی ایک کتاب ہے تاریخ تصوف کے نام سے، اور یہ محکمہ اوقاف نے بھی چھاپی تھی، اس کا ایک باب ہے کہ اسلامی تصوف میں جو غیر اسلامی جو عناصر ہیں ان کی آمیزش، وہ الگ سے بھی یہاں انجمن خدام القرآن نے چھاپی، تو بہت کچھ اس کے اندر در آیا ہے اور بہت سی چیزیں جو ہیں اس میں داخل ہو گئیں۔ ایک بڑا تھیسس ہے ان لوگوں کا کہ جو تصوف کے بہت خلاف ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بر صغیر میں بھی اور جگہوں پر بھی تصوف کو کچھ لوگوں نے ذریعہ بنایا ہے تشیع کا، یعنی تشیع کے فروغ کا ذریعہ بھی جو ہے وہ تصوف کو بنایا، اور اس کے ذریعے بہت سی چیزیں، کیونکہ اسماعیلیہ کے ہاں تو آپ کو معلوم ہے وہ کہلاتے ہی باطنیہ ہے، ان کے ہاں تو ویسے ہی شریعت پوری کی پوری منسوخ ہو گئی۔ تو بہرحال یہ قابل غور بات ہے اور اس کو کلیتاً رد نہیں کیا جا سکتا، اور پھر کہ ظاہری بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کی جیسے آپ کی جانشینی تھی، ایک سیاسی جانشینی تھی اور ایک روحانی جانشینی تھی، اور پھر اسی سبب سے آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں جو 4 معروف سلاسل ہیں، بر صغیر میں 4 ہیں، باقی عربوں میں تو شاذلی سلسلہ بہت معروف ہے، رفاعی سلسلہ بھی ہے، تو ان 4 کے بارے میں تو بہرحال یہ کہا جاتا ہے نا کہ ان میں سے 3 جو ہیں سہروردیہ، قادریہ اور چشتیہ، ان تینوں کو جو ٹریس کیا جاتا ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا بانی بتایا جاتا ہے، اور جو نقشبندی سلسلہ ہے اس کی نسبت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک جیسے آپ سمجھ لیں کہ ان روڈز جو ہیں تشیع کی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تصوف کے ذریعے آئی، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم احسان کے مقام کے لیے جن امور کی ضرورت ہے بس اس کو سیکھ لیتے، لیکن جو بیچارے اپنے اپنے خاص حال میں مغلوب تھے، خواہ مخواہ ان کی باتوں کو احسانی خالص امور میں گڈ مڈ کرنے کی حاجت نہ تھی، اور نہ ارباب کشف کی چیزوں کو ان میں مخلوط کرنے کی ضرورت تھی۔ یعنی جو باتیں صافی جو تزکیہ اور احسان کا ایک چینل تھا اس کے اندر تم نے کچھ چیزیں یہ ڈال دیں، اور کچھ جو ہے اہل کشف کی چیزیں وہ ڈال دیں جس میں ان کی کشف ہے اور باقی چیزیں۔ چاہیے تھا کہ مقام احسان کی طرف لوگوں کو بلاؤ، پہلے اسے خود سیکھ لو، پھر دوسروں کو دعوت دو۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑا کرم اللہ کا وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے، وہی صرف ہدایت ہے جو آپ کی ہدایت ہے؟ پھر تم کیا بتا سکتے ہو کہ تم جن افعال کو کرتے ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ تو جیسے یہ ایک انہوں نے سوال کیا ہے کہ جو کچھ تم نے ایڈ آنس کر لیے ہیں نا، بہت سی چیزیں
اس میں شامل کر لی ہیں، داخل کر لی ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بر صغیر میں تو وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ عرب اسلام، اس طریقے سے نہیں آیا۔ یہاں جو اسلام کا ورژن آیا ہے وہ زیادہ تر جو ہے ماوراء النہر سے آیا ہے، اور جس میں دو چیزیں بالکل گتھی ہوئی تھیں، ایک فقہ حنفی اور ایک تصوف، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں گویا اس کے اندر تھیں، اور اس کے اثرات پھر یہاں پر بھی جیسے آتے رہے۔ اس کے بعد اگلا کون سا ہے جی؟ سلاطین اسلام سے خطاب۔ اے بادشاہو، ملأ اعلیٰ کی مرضی اس زمانے میں اس امر پر مستقر ہو چکی ہے کہ تم تلواریں کھینچ لو اور اس وقت تک نیام میں داخل نہ کرو جب تک مسلم مشرک سے بالکلیہ جدا نہ ہو جائے اور اہل کفر و فسق کے سرکش لیڈر کمزوروں میں جا کر شامل نہ ہو جائیں، اور یہ کہ ان کے قابو میں پھر کوئی ایسی بات نہ رہ جائے جس کی بدولت وہ آئندہ سر اٹھا سکیں۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، یا اس میں غلطی ہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے اور دین صرف اللہ کے لیے مخصوص ہو جائے۔ اب یہاں پر وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک تفریق ہونی چاہیے اہل اسلام میں اور اہل شرک میں، اور جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان حکمران جو یہاں پر آئے ہیں، مختلف خاندان آئے، ان کو کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں رہی اسلام کے شیوع سے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو نظم قضا ہے وہ مسلمانوں کے سپرد تھا، اور پھر خاص طور پہ اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کے زمانے میں تو فقہ حنفی کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا اور فتاوی نئے سرے سے مرتب کیے گئے، لیکن غیر مسلموں کے اندر، یعنی جو ہنود تھے ان کے اندر، یعنی جو ہندو تھے ان کے اندر بہت زیادہ کام نہیں کیا گیا، یعنی وہاں پہ جو بھی کام ہوا ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کمیونٹی لیول پر ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اس میں علماء اور پھر کچھ صوفیاء کا بہت زیادہ دخل ہے۔ پھر جب کفر و اسلام کے درمیان ایسا کھلا نمایاں امتیاز پیدا ہو جائے تب تمہیں چاہیے کہ ہر 3 دن یا 4 دن کے سفر کی منزلوں پر اپنا ایک ایک حاکم مقرر کرو، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بات کہ کوئی ایک حاکم ہو اور سارا ہندوستان اس کی عملداری کے اندر ہو تو ایسا نہیں ہو سکا، یعنی بہت سے علاقے ایسے تھے جو انڈیپینڈنٹ رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ ہم نے مولانا عبید اللہ سندھی علیہ رحمہ کی وہ رائے نقل کی تھی کہ اس کو ہمیں جیسے ایک بر عظیم کی طرح دیکھنا چاہیے، یورپ کی طرح، جیسے یورپین یونین ہے نا، یعنی کوئی ایک ملک نہیں تھا، بہت سی ریاستیں تھیں، انڈیپینڈنٹ رہیں اور شروع سے انڈیپینڈنٹ رہی ہیں۔ بس ٹھیک ہے کہ بھئی دلی میں جو بادشاہ بیٹھتا تھا اس کو جو ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک اوتھ آف ایلیجینس ہو جاتا تھا ڈھیلا ڈھالا سا، باقی بہت کچھ انڈیپینڈنس ان لوگوں کی وہاں پر رہتی تھی۔ اور اگر یہاں پر متحدہ ہندوستان ہی انگریز چھوڑ کے چلا جاتا تو جس طرح کا نقشہ یہاں کے لوگ بیان کرتے تھے، یعنی جو جمعیت علماء جس طرح چاہتی تھی یا کانگریس چاہتی تھی یا ایک خاص حوالے سے قائد اعظم بھی جس کو قبول کر چکے تھے اور جس کا خواب اصل میں علامہ اقبال نے دیکھا تھا، وہ بھی اسی طرح کی چیز تھی۔ کنفیڈریشن تھی، مختلف علاقے جو ہندو علاقے ہیں وہاں ہندو جو ہے نارمس کے مطابق گورننس ہوگی، جو مسلمانوں کا علاقہ ہے وہاں پر اس کے مطابق جو ہے معاملات ہوں گے۔ لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہاری عملداری نہیں رہی نا، یعنی تمہارا جو پولیٹیکل کنٹرول ہے جو سلاطین سے کہہ رہے ہیں وہ نہیں رہا۔ ایسا حاکم جو عدل و انسان کا مجسمہ ہو، قوی ہو، جو ظالم سے مظلوم کا حق وصول کر سکتا ہو، یہ بنیادی ذمہ داری جو ہے اسلامی مملکت کی یہی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خطبہ ہے پہلا، وہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا مینیفیسٹو ہے کہ اسلامی سلطنت یا مملکت کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے۔ ایک تو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ سیدنا ابوبکر نے یہ فرمایا تھا نا کہ دیکھو تم میں سے جو آدمی بھی کمزور ہے، مظلوم ہے، وہ میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کو اس کا حق نہ دلاؤں، اور جو طاقتور ہے، جو ظالم ہے، جو غاصب ہے، وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے
جو اس نے چیزیں یوزرب کی ہیں، جو چیزیں لوٹی ہیں، میں اس سے لے نہ لوں۔ تو یہ بات بہت اہم ہے نا کہ عدل کا قیام ہو۔ تو کہتے ہیں ایسا حاکم جو عدل و انصاف کا مجسمہ ہو، قوی ہو، جو ظالم سے مظلوم کا حق وصول کر سکتا ہو اور خدا کے حدود کو قائم کر سکتا ہو، اور اس میں سرگرم ہو کہ پھر لوگوں میں بغاوت و سرکشی کے جذبات پیدا نہ ہوں، نہ وہ جنگ پر آمادہ ہوں، اور نہ دین سے مرتد ہونے کی کسی میں جرأت باقی رہے، نہ کسی گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی کسی کو مجال ہو، اسلام کا کھلے بندوں اعلان ہو اور اس کے شاعر کا اعلانیہ اظہار کیا جائے۔ یہ جو باتیں بہت سی کہی جا رہی ہیں، یہ جیسے شاہ صاحب سے کچھ پہلے اکبر کا جو دور تھا اور اس میں جو معاملات ہو گئے تھے اور خرابی پیدا ہو گئی تھی، اور ایک خاص طرح کا پلورلزم کہہ لیں، اور ایک خاص طرح کی وسیع المشربی پیدا ہو گئی تھی، اور ایک پولیٹیکلی ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت ہی آپ کہیں کہ ایک ایسی چال کہہ لیں اس کو، ایک ایسی اسٹریٹجی تھی جو پولیٹیکلی بہت زیادہ وائبل ثابت ہوئی نا، کہ جو ہندو تھے ان کو ساتھ ملا دیا، ہندوؤں میں شادی کی، اور باقی پھر اس کی تفصیلات ہیں، لیکن اس کی وجہ سے دین اور دینی اقدار جو کہ ایک حاکم کی ایک ذمہ داری ہونی چاہیے، وہ معاملہ بہت دب گیا۔ اسلام کا کھلے بندوں اعلان ہو اور اس کے شاعر کا اعلانیہ اظہار کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اکبر کے زمانے میں جو کچھ ہوا اس میں باقاعدہ اس نے گاؤ کشی پر پابندی لگا دی تھی، یعنی مطلب گائے کو ذبح نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جیسے آج آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں یعنی گائے کاٹنا جرم ہے باقاعدہ، اور مسلمان حکمران بھی ظاہر ہے مصلحتاً وہ یہی کہتے ہیں مسلمانوں کے کہ بھئی یہ کام نہ کریں، چونکہ بہرحال یعنی بیف کھانا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے نا، مباح ہے، جائز ہے، اور اگر کوئی ایسا عمل کیا جائے جس کی وجہ سے جان تک کو خطرہ ہو اور بلوا ہو جائے تو اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ مسلمان حاکم تھا، لیکن اس نے جیسے باقاعدہ آرڈیننس کے تحت یہ کہا کہ بھئی جیسے اس کی اجازت نہیں۔ ہر شخص اپنے متعلقہ فرائض کو صحیح طور پر ادا کرے، چاہیے یہ کہ ہر شہر کا حاکم اپنے پاس اتنی قوت رکھے جس کے ذریعے سے اپنی متعلقہ آبادی کی اصلاح کر سکتا ہو۔ لیکن میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ وہ قوت رکھنے کے لیے جو ریسورس درکار تھا وہ اب مفقود تھا، یعنی شاہ صاحب جب اس زمانے میں یہ باتیں کر رہے ہیں تو مغلوں کے دانے محاورے کے مطابق مک چکے تھے، اور اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تنخواہیں نہیں دی جا رہی، کئی مہینوں کی تنخواہ چڑھی ہوئی ہے ان کے اوپر، اور بعض اوقات وہ تنخواہ وصول کرنے کے لیے وہ باقاعدہ مرسنری بن گئے، اور وہ جیسے کمپنی بہادر کے ملازم بن گئے بہت سے لوگ، یعنی مغلوں کی اور جو مختلف جو راجواڑے تھے ان کی فوج سے نکل کر یہ اچھے پے ماسٹرز تھے، کمپنی بہادر جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی انہوں نے اپنی فوجیں بنائی ہوئی تھی، وہاں جا کے ملازم ہو گئے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات اپنے خرچے نکالنے کے لیے وہ لوٹ مار کرتے تھے، کسانوں پہ ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، ان سے پیسہ وصول کرتے تھے، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کئی مطلب ایسے علاقے تھے کہ جہاں پر لوگ بس جیسے 2 وقت کی روٹی کے اوپر جو ہے وہ وہاں پر فوج میں جو ہے ملازمت کر رہے تھے، اتنے حالات جو ہیں وہ خراب ہو گئے تھے۔ اور پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھ ہی لیا تھا کہ شاہ صاحب نے حجت اللہ میں جو بیان کیا تھا کہ وجہ یہی تھی کہ بھائی سائز بہت بڑھ گیا تھا دربار کا، اور یعنی آبادی کا، اشرافیہ کا ایک بڑا حصہ اس سے متعلق ہو گیا تھا، اور پھر جب آپ کے خرچے اتنے بڑھ جاتے ہیں تو پھر لوگوں پہ ناروا ٹیکس لگائے جاتے ہیں، جیسے ماڈرن اسٹیٹ میں ہو رہا ہے کہ اتنا زیادہ اپریٹس اس کا بڑھ گیا ہے اور اس کے اتنے خرچے بڑھ گئے ہیں کہ اس کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کو بے تحاشا ٹیکسیشن کرنی پڑتی۔ تو یہ شاہ صاحب نے 2 بڑی وجوہات بیان کی تھی، یعنی جو مسلمانوں میں جو خاص طور پہ بر صغیر میں جو زوال کہہ لیں، جو انحطاط کہہ لیں، اس کا سبب، مگر اس کے ساتھ اس کو اتنی قوت فراہم کرنے کا موقع نہ دیا جائے جس کے بلبوتے پر وہ خود ان سے نفع گیر ہونے کی تدبیریں سوچنے لگے اور حکومت کے مقابلے پر آمادہ ہو جائے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ شہر کا حاکم، ہر شہر میں حاکم مقرر کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن اتنا زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کر دیں کہ وہ سرکشی ہو جائے، وہی مقابل میں کھڑا ہو جائے، وہ سامنے آ جائے۔ چاہیے یہ کہ اپنے متعلقہ مقبوضات کے بڑے علاقے اور اقلیم پر ایسے امیر مقرر کیے جائیں
جو جنگی مہمات کا بھی اختیار رکھتے ہوں۔ ایسے امیر کے ساتھ 12,000 جمعیت رکھی جائے، مگر جمعیت ایسے آدمیوں سے بھرتی ہو جن کے دل میں جہاد کا ولولہ ہو اور خدا کی راہ میں کسی کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہو، یعنی جیسے ان کے پاس اپنی اپنی ایک فوج ہو۔ 12,000 شاہ صاحب نے شاید اس وجہ سے کہا ہے کہ ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں نا کہ بھئی اتنے لوگ ہوں گے تو اتنوں پہ غالب آ جائیں گے، اتنے ہوں گے تو اتنوں پہ غالب آ جائیں گے، اور ایک خاص سیاق و سباق میں بات کہی گئی کہ 12,000 کا لشکر محض قلت کی وجہ سے شکست نہیں کھائے گا۔ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ فگر شاہ صاحب نے 12,000 کا جو لیا ہے وہ اس روایت کی روشنی میں لیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بھئی ہر جگہ پر چھوٹی چھوٹی جیسے آپ کہیں کہ گیریزنز ہوں اور وہاں پر جو ہے وہ یہ فوجی جو ہے میسر کیے جائے، مگر جمعیت ایسے آدمیوں سے بھرتی ہو جن کے دل میں جہاد کا ولولہ ہو اور خدا کی راہ میں کسی کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہوں۔ اب یہ شاہ صاحب کی خواہش ہے، لیکن اس کا امکان کم ہے نا، کیونکہ جو حاکم ہیں زیادہ تر ان کے ہاں یہ پرسپیکٹو نہیں ہے۔ جیسے ہمارا ملک ہے، ضیاء صاحب کے دور میں ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، وہ موٹوز تو رکھے گئے، وہ جگہ جگہ لکھے بھی ہوتے ہیں، اور آج بھی شاید عام جو فوجی ہیں ان کے ہاں یہ جذبات ہوں گے بھی، لیکن جو اوپر رجیم ہوتی ہے اس کے ہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ تو اسی طریقے سے یہ جو مغلوں کے جو ہے راجے مہاراجے اور جو راجواڑے تھے اور اس کے اندر جو لوگ تھے وہ بس سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے، یعنی ان کو کوئی یہ بات کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، یہ ان کے ہاں نہیں تھا۔ تو شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بھرتی کیے جائیں بس وہ کوئی کرائے کے جو ہے ملازم نہ ہوں، کوئی مرسنریز نہ ہوں، بلکہ ان کے اندر جو جذبہ ہے وہ جہاد کا ہو۔ ہر سرکش سے جنگ اور مقابلے کی ان میں صلاحیت ہو۔ اے بادشاہو، جب تم یہ کر لوگے تو اس کے بعد ملأ اعلیٰ کی رضامندی یہ چاہے گی کہ تم لوگوں کی منزلی اور آئلی زندگی کی طرف توجہ کرو، ان کے باہمی معاملات کو سلجھاؤ اور ایسا کر دو کہ پھر کوئی ایسا معاملہ نہ ہونے پائے جو شرعی قوانین کے خلاف نہ ہو۔ شاہ صاحب کے ہاں ایک تصور ہے پورا اتفاقات کا، کہ ایک جو ہے شخصی زندگی ہے، پھر اس کے بعد آئلی اور معاشرتی زندگی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ملی زندگی ہے، اور پھر ایک بین الاقوامی زندگی ہے۔ یعنی شاہ صاحب کا ایک جیسے بڑا ایک اسپیکٹرم تھا کہ فرد ہے، فرد کے بعد سماج ہے، سماج کے بعد مملکت ہے، مملکت کے بعد پھر ایک بین الاقوامیت کے بھی وہ قائل تھے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو آپ بنیادی طور پہ امن و امان تو قائم کریں نا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ سماج میں رہ رہے ہیں ان کے گھر در میں کیا معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے شروع سے جیسے ایک ترتیب رہتی تھی نا کہ سب سے پہلا جو ہے وہ اصلاح نفس کا مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد تدبیر منزل کا مرحلہ ہے، اس کے بعد سیاست مدن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ریورس سا ہو گیا نا معاملہ، اس وقت تو طوائف الملوکی کسی کیفیت ہے، ایک آدمی اٹھتا ہے، ایک جتھا بناتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، نادر شاہ نے آ کر جو کچھ کیا، جتنا لوٹ مار کی غیر معمولی اس کی فگرز ہیں، تو یہاں سے وہ لوٹ مار کر کے گیا۔ اسی طرح احمد شاہ ابدالی۔ تو اب اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ بھئی چلیں کوئی نظم تو قائم ہو، اور پھر ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آئلی زندگی میں اور ان چیزوں میں دیکھیں، اور وہاں پر جو ہے وہ ان کے باہمی معاملات کو سلجھائیں اور دیکھیں کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا کون سا ہے جی؟ امراء و ارکان دولت سے خطاب۔ اے امیرو، دیکھو کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ دنیا کی فانی لذتوں میں تم ڈوبے جا رہے ہو، اور جن لوگوں کی نگرانی تمہارے سپرد ہوئی ہے ان کو تم نے چھوڑ دیا ہے تاکہ ان میں بعض کو کھاتے اور نگلتے رہیں۔ کیا تم اعلانیہ شرابیں نہیں پیتے اور پھر اپنے اس فعل کو تم برا بھی نہیں سمجھتے؟ تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ بہت سے لوگوں نے اونچے اونچے محل اس لیے کھڑے کر لیے ہیں کہ ان میں زناکاری کی جائے اور شرابیں ڈھالی جائیں، جوا کھیلا جائے۔ اب یہ جو ایک بیانیہ ہے یہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ یہ مسلمان امراء سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہ تمہاری صورتحال یہ بن گئی ہے۔ یعنی بر صغیر کا استعمال سے ایڈجسٹنٹ پہلے اور کمپنی کی حکومت کے دوران میں جو ان کی معاشرت کی صورتحال کئی جگہوں پہ نظر آتی ہے
وہ میں عرض کرتا ہوں کہ خاصی افسوسناک سی لگتی ہے، اور اس کو دیکھ کر اگر ہم آج کھڑے ہو کر دیکھیں اپنے سماج کو تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید حالات بہت بہتر ہیں۔ اسی طریقے سے غیروں کی کاسہ لیسی اور غیروں کے آگے جھکنا اور ان کا باج گزار ہونا، ان کے قصیدے کہنا، جتنا آپ سمجھ لیں 18ویں اور 19ویں صدی میں ہوا ہے اور ہمارے بہت بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے، اس کے مقابل میں تو آج بہرحال لگتا ہے کہ ہم بہت آبرو سے جی رہے ہیں، اور ہم تو مطلب ہمارے کو حکمران کوئی سپاس نامہ پیش کر دیں، کوئی تعریفی جملے کہہ دیں تو ہم بہت زیادہ برانگیخت ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیے تو مطلب صورتحال خاصی ہی پریشان کن، اور مطلب چونکہ مطلب بہت زیادہ اب یعنی بہت سے نظریے ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ڈی کالونائز نہیں ہوئے ہیں اور شاید زیادہ مغلوب ہو گئے ہیں، کچھ پہلوؤں سے ہو گئے ہوں گے، لیکن کچھ پہلوؤں سے بہرحال بہتری آئی ہے، اور مطلب عمومی طور پر بھی جیسے خیر کی کچھ چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور پولیٹیکلی بھی بہرحال نسبتاً لگتا ہے کہ صورتحال بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ممالک کے ہاں بہت زیادہ، جیسے غلامی کا معاملہ ہے۔ اچھا جی، لیکن تم اس میں دخل نہیں دیتے اور اس حال کو نہیں بدلتے۔ کیا حال ہے ان بڑے بڑے شہروں کا جن میں 600 سال سے کسی پر حد شرعی نہیں جاری ہوئی؟ جب کوئی کمزور مل جاتا ہے اسے پکڑ لیتے ہو، جب قوی ہوتا ہے تو اسے چھوڑ دیتے ہو۔ یہ وہی بات ہے جو پیغمبر نے جس سے منع کیا تھا کہ پچھلی امتیں اور قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی نا، کہ جب ان میں کوئی شریف جو تھا وہ کوئی جرم کرتا تھا تو بچ جاتا تھا، اور کوئی ضعیف کرتا تھا تو دھر لیا جاتا تھا۔ تمہاری ساری ذہنی قوتیں اس پر صرف ہو رہی ہیں کہ لذیذ کھانوں کی قسمیں پکواتے رہو اور نرم و گداز جسم والی عورتوں سے لطف اٹھاتے رہو۔ اچھے کپڑوں اور اونچے مکانات کے سوا تمہاری توجہ اور کسی طرف منعطف نہیں ہوتی۔ کیا تم نے اپنا سر کبھی اللہ کے سامنے جھکائے؟ خدا کا نام تمہارے پاس صرف اس لیے رہ گیا ہے کہ اپنے تذکروں اور قصے کہانیوں میں اس نام کو استعمال کرو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے لفظ سے تمہاری مراد زمانے کا انقلاب ہے، کیونکہ تم اکثر بولتے ہو خدا قادر ہے کہ ایسا کر دے، یعنی زمانے کے انقلاب کی یہ تعبیر ہے۔ یعنی شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کو بھی تم نے جیسے جو ہے ہمارے جوش صاحب کہا کرتے تھے نا، کہ کیا وہ کہتے تھے، جوش حیات یا پتہ نہیں کیا، یعنی وہ خدا کے لیے انہوں نے ایک لفظ بنایا ہوا تھا کہ بھائی فلاں نے قوت حیات کر کے، یعنی جب وہ خط وط لکھتے تھے نا تو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نام سے، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی جوش حیات یا قوت حیات اس کے نام سے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ تم نے بس جو زمانے کی الٹ پھیر ہے اور گردش زمانہ ہے اور جو فلک جس کو تم کہتے ہو، تم نے خدا بس کا نام وہ رکھ دیا، جیسے معاذ اللہ خدا، یعنی تمہارا خدا جیسے آپ کہیں نا کہ ڈیسٹک تصور ہے تمہارا خدا کے بارے میں، کہ جیسے بس خدا نے اس کائنات کو بنایا تو ہے لیکن اب اس سے غیر متعلق ہے، اب آپ سے آپ ایک جیسے فیٹلسٹک قسم کی تمہاری جو ہے وہ تاریخ کا تصور ہے۔ فوجی سپاہیوں سے خطاب، یہی ہے اس کے بعد، اے فوجیوں اور عسکریوں، تمہیں خدا نے جہاد کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ کی بات اونچی ہوگی اور خدا کا کلمہ بلند ہوگا، اور شرک اور اس کی جڑوں کو تم دنیا سے نکال پھینکو گے۔ لیکن جس کام کے لیے تم پیدا کیے گئے تھے اسے تم چھوڑ بیٹھے۔ اب جو تم گھوڑے پالتے ہو، ہتھیار جمع کرتے ہو، اس کا مقصد صرف یہ رہ گیا ہے کہ محض اس سے اپنی دولت میں اضافہ کرو۔ اس سلسلے میں جہاد کی نیت سے تم بالکل خالی الذہن رہتے ہو۔ وہی بات کہ ٹھیک ہے جنگ و جدال بھی ہو رہا ہے اور مہمات بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو اس کا امپلس تھا، اس کا جو امپیٹس تھا وہ بدل چکا ہے۔ اب جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ زیادہ بڑا امپیٹس تو ہے سروائیول، کہ بھئی اسی کے ذریعے جو ہے اب جو ہے قبضے کرنے ہیں اور جناب لوگوں کی جو ہے وہ جائیدادیں ہتھیانی ہیں اور لوگوں کی گردنوں پہ سوار ہونا ہے اور ان پر ٹیکس لگانے۔ تم شرابیں پیتے ہو، بھنگ کے پیالے چڑھاتے ہو، داڑیاں مڈاتے ہو اور مونچھیں بڑھاتے ہو، عام لوگوں پر زیادتیاں اور ظلم کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ ان کا لے کر کھاتے ہو اس کی قیمت ان تک نہیں پہنچتی۔ خدا کی قسم تم عنقریب اللہ کی طرف واپس جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ تمہارے ساتھ خدا کی یہ مرضی ہے کہ اچھے پارسا صالحین غازیوں کا لباس اور ان کی وضع اختیار کرو،
یعنی اب جیسے ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو فوج کی سپاہی ہیں اور پھر اس کے جو انچارج ہیں، چاہیے کہ اپنی داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، 5 وقتہ نماز ادا کیا کرو اور عام لوگوں کے مال سے بچتے رہو، جنگ اور مقابلے کے میدان میں ڈٹے رہو۔ تمہیں چاہیے کہ سفر اور جنگ وغیرہ کے موقع پر نماز میں جو آسانیاں رخصتیں رکھی گئی ہیں انہیں سیکھ لو، مثلاً قصر کرنا، جمع کرنا، سنتوں کے ترک کرنے کی اجازت ہے، اس سے واقف ہونا، تیمم کی اجازت سے مطلع ہونا۔ پھر اس کے بعد نماز کو خوب زور سے پکڑ لو اور اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جاہ و منصب میں برکت دے گا اور دشمنوں پر تمہیں فتح عطا فرما دے گا۔ یہ ہم جو ان کے خطابات ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے کہ وہ جو دور تھا اس کے آپ کہیں کہ سوشو پولیٹیکو اکنامک اور کلچرل جس کو ہم کہتے ہیں یا ریلیجس حالات کیا تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حالات کافی پتلے تھے، اور پھر جس کا نتیجہ نکلا ہے شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، تو مطلب ہمارے اعمال کی شامت تھی نا، جو مختلف نادر شاہ ہو یا احمد شاہ ابدالی، ظاہر بات ہے احمد شاہ ابدالی آئے، انہوں نے جو ہے وہ مرہٹوں وغیرہ کے ساتھ جو معاملہ سو کیا، لیکن بہرحال ان کے بھی کوئی موٹیوز کوئی دینی تو نہیں تھے، اور انہوں نے بھی کوئی خیر تو وجود میں نہیں لے کر آئے، انہوں نے بھی ایک طرح سے لوٹ مار ہی کی تھی۔ ٹھیک ہے کہ بھئی ایک معاملے کو جیسے سب سائیڈ کر دیا، ایک فتنے کو فروغ کر دیا، لیکن کوئی ایجابی رول تو ان کا نہیں تھا نا، بس ٹھیک ہے ایک ایمرجنسی کی صورتحال تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اہل صنعت و حرفت سے خطاب، ارباب پیشہ دیکھو امانت کا جذبہ تم سے مفقود ہو گیا ہے، تم اپنے رب کی عبادت سے بالکل خالی و ذہن ہو چکے ہو، اور تم اپنے فرضی بنائے ہوئے معبودوں پر قربانیاں چڑھاتے ہو، تم مدار اور سالار کا حج کرتے ہو۔ سالار غازی ان کے جو ہے پوری جیسے یاترا ہوتی تھی نا، تو باقاعدہ جیسے ہندو ہیں وہ متھرا جاتے ہیں، بنارس جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے جیسے مسلمانوں کے ہاں بھی جو نام نہاد مسلمان تھے ان کی بھی ایسی یاترائیں ہوتی تھیں۔ تو نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، حج و عمرے کی طرف التفات نہیں ہے، لیکن مختلف درباروں پہ جا رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے لیکن وہاں جا کے دھیلا دینا جس کو یا چندہ دینا کہتے ہیں، اور آج بھی ایک تعداد ہے ایسی ہے مسلمانوں کی جن کا رویہ اسی طرح کا ہے، لیکن اس وقت بھی یہ تھا۔ تم میں بعض لوگوں نے فال بازی اور ٹوٹکا اور گنڈے وغیرہ کا پیشہ اختیار کر رکھا ہے، یہی ان کی دولت ہے، یہی ان کا ہنر ہے۔ یہ لوگ خاص قسم کا لباس اور جامہ اختیار کرتے ہیں، خاص طرح سے کھانے کھاتے ہیں۔ ان میں جن کی آمدنی کم ہوتی ہے وہ اپنی عورتوں اور بچوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے۔ یعنی پیچھے ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ دسترخوان کی کیا صورتحال تھی، کس طرح کے کھانے ہوتے تھے، کیا کیا کوزین تھی، تو ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے لذت جو ہے وہ کام و دہن جو ہے وہ جیسے زندگی کا ایک بڑا مقصود بن گئی۔ یعنی اگر آپ دیکھیں درباروں کے ساتھ، مغل دربار میں باورچی اور کتنے باورچی ہوتے تھے، اور کیا کیا کتنے کورسز کے وہاں پہ ڈنر ہوتے تھے اور کھانے ہوتے تھے، تو وہ بہت ہی جیسے یعنی پھر میں عرض کرتا ہوں کہ بار بار جیسے آدمی کو شرم سی آتی ہے کہ یہ کیا صورتحال تھی، اور صورتحال کیا ہے کہ پیسے ہیں بھی نہیں نا، جیسے ہمارے ہاں ہم ریاست میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی بعض اوقات تعیشات کیے جاتے ہیں، گھروں کی رینوویشن کے لیے اتنے پیسے، فلاں کے لیے اتنے پیسے، اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ قرض کی قسط آئے گی تو آپ کی لائف لائن چلے گی۔ تو بہرحال یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ تم میں بعض صرف شراب خوری کو پیشہ بنائے ہوئے ہیں، اور تم ہی میں کچھ لوگ عورتوں کو کرائے پر چلا کر پیٹ پالتے ہیں۔ یہ کیسا بدبخت آدمی ہے، اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مختلف قسم کے پیشی اور کمانے کھانے کے دروازے کھول رکھے ہیں، جو تمہاری اور تمہارے متعلقین کی عورتوں کے لیے کافی ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ تم اعتدال کی راہ اپنے خرچ میں اختیار کرو، اور محض اتنی روزی پر قناعت کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ جو تمہیں بآسانی اخروی زندگی کے نتائج تک پہنچا دے۔ لیکن تم نے خدا کی ناشکری کی اور غلط راہ حصول رزق کی اختیار کی۔ کیا تم جہنم کے عذاب سے نہیں ڈرتے جو بڑا برا بچھونا ہے؟ دیکھو اپنی صبح و شام کو تم خدا کی یاد میں بسر کیا کرو، اور دن کے بڑے حصے کو اپنے پیشے میں صرف کرو، اور رات کو اپنی عورتوں کے ساتھ گزارو۔ یعنی مراد یہ ہے کہ بھئی بازاری عورتوں کے پاس جانا
اور بدکاری کرنا یہ نہ کرو، جو اللہ نے تمہارے لیے جائز ذریعہ رکھا ہے اس کو استعمال کرو۔ اپنی رب کو اپنی آمدنی سے ہمیشہ اپنی خرچ ہوگا، یہ شاید غلط لفظ آ گیا، کہ اپنی آمدنی سے ہمیشہ کم رکھا کرو، پھر جو بچ جایا کرے اس سے مسافروں کی، مسکینوں کی مدد کیا کرو، اور کچھ اپنے اتفاقی مصائب اور ضرورتوں کے لیے پسماندہ بھی کر لیا کرو۔ یعنی جس کو پس انداز کرنا کہتے ہیں نا، کہ ٹھیک ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ کنٹینجنسی کے لیے، ایمرجنسی کے لیے انسان کچھ مال اٹھا رکھے، بچا کے رکھ لے، کوئی سیونگ کرے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تم نے اگر اس راہ کو اختیار نہ کیا تو تم غلط راہ پر جا رہے ہو اور تمہاری تدبیر درست نہیں ہے۔ اب جو آخری اقتباس یہاں پر ہے وہ ہے عام امت مسلمہ سے جامع خطاب، یعنی جو عوام ہیں ان سے ایک جامع خطاب وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہم گفتگویں ہیں ان کی یا خطبات جو نقل کی ہیں، مولانا علی میاں نے نقل کی ہیں تاریخ دعوت و عزیمت میں، اس سے یہ بات بھی ہمیں پتہ لگ جاتی ہے کہ جو دین کا بڑا عالم ہوتا ہے اس کا ایک بڑا کام کیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور یہ ایک بہت بنیادی کام ہے، اور وہ لوگوں کو اپیز نہیں کرتا، یعنی وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی بیانیہ نہیں بناتا، یا لوگ جس صورتحال میں ہوتے ہیں اس پہ راضی نہیں رکھتا ان کو، یا دین کو ڈائلیوٹ نہیں کرتا۔ یعنی ایک رویہ جیسے اسلامک ماڈرنزم میں رہا ہے نا، کہ آپ سمجھ لیں کہ بینچ مارک ہیں دین کے، یا بار جو ہے اس کو نیچے لاتے جائیں، کیونکہ لوگ جو ہیں اب اس وقت اس قابل نہیں ہیں کہ وہ شریعت پر پوری طرح عامل ہو سکیں، تو ان کو رخصتیں دیتے چلے جائیں، جس کو کہا جاتا ہے منیملائزیشن آف اسلام، کہ آپ اس کا ایک منیمل سا چھوٹا سا ایک جیسے ورژن سا بنا دیں۔ تو اب شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنے زمانے کے مختلف طبقات سے گفتگو کر رہے ہیں، اور بہت سختی سے گفتگو کر رہے ہیں، علماء سے بھی کر رہے ہیں، صوفیاء سے بھی کر رہے ہیں، حکمرانوں سے بھی کر رہے ہیں، سپہ سالاروں سے بھی کر رہے ہیں، فوجیوں سے بھی کر رہے ہیں، تاجروں سے بھی کر رہے ہیں۔ اور یہی جیسے ہر دور میں بڑے جو علماء ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک بے رحمانہ تنقید کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ بھئی وہ کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور کیا ان کے اندر خرابیاں ہیں۔ اب آخر میں ہے عام امت مسلمہ سے جامع خطاب۔ مسلمانوں کی عام جماعت کی طرف اب مخاطب ہوں اور کہتا ہوں، اے آدم کے بچوں، دیکھو تمہارے اخلاق سو ہو چکے ہیں، یعنی خراب ہو چکے ہیں، تم پر شیطان نے قابو پا لیا ہے، عورتیں مردوں کے سر چڑھ گئی ہیں اور مرد عورتوں کے حقوق برباد کر رہے ہیں، حرام کو تم نے اپنے لیے خوشگوار بنا لیا ہے، حلال تمہارے لیے بدمزہ ہو چکا ہے۔ پھر قسم ہے اللہ کی، اللہ نے ہرگز کسی کو اس کے بس سے زیادہ تکلیف نہیں دی ہے، ٹھیک ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ چاہیے کہ تم اپنی شہوانی خواہشوں کو نکاح کے ذریعے پورا کرو، خواہ تمہیں ایک سے زیادہ نکاح ہی کیوں نہ کرنا پڑے، اور اپنے مصارف وضع قطع میں تکلف سے کام نہ لیا کرو، اسی قدر خرچ کرو جس کی تم میں سکت ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یعنی بر صغیر میں بھی اور ویسے بھی جو ایک زوال کا سبب ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں نہیں پھیلائے گئے، اور خرچے بے تحاشا بڑھا لیے گئے، جیسے آج بھی بہت سے مسلمان ممالک کے جو آپ سمجھ لیں کہ جو اسٹیٹ لیول پر جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ ایسی ہی ہو رہی ہیں۔ یاد رکھو ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھاتا، اور اپنے اوپر خام خواہ تنگی سے کام نہ لو، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے نفوس بالآخر فسق کی حدود تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے اس کی آسانیوں سے نفع اٹھائیں۔ جیسے معاشرے میں جب خرابی پیدا ہوتی ہے دو انتہائیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرف جو ہے وہ بہت تعیش ہوتا ہے، اور ایک طرف خاص طرح کا پیورٹنزم آ جاتا ہے، بہت زیادہ پاکیزگی، بہت زیادہ نیکی، بہت زیادہ زہد، ترک دنیا، رہبانیت۔ رومن امپائر میں بھی ایسا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور ہمارے ہاں بھی جیسے شاہ صاحب کی گفتگو سے لگ رہا ہے نا کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو تعیش میں پڑ گئے اور جو ہے بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ناروا سختی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے اس کی آسانیوں سے نفع اٹھائیں، ٹھیک ہے، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے اس کی عظیمتوں سے فائدہ اٹھائیں ویسے ہی اس کی رخصتوں سے بھی فائدہ اٹھایا جائے۔
اور جب کچھ لوگوں نے جو ہے کچھ حوالے سے ریلیکٹنس شو کی تو آپ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے تم پر، اس کو قبول کرو بخوشی. تو بہت زیادہ بلا وجہ کا رگر جس کو کہتے ہیں نا، تو وہ سسٹینیبل نہیں ہوتا. اور جو پیغمبر نے کہا نا کہ لن یشاد الدین احد الا غلبہ، جو آدمی بھی دین سے کشتی لڑنے کی کوشش کرے گا دین لازماً اس کو پچھاڑ دے گا. انسان اس پر قائم نہیں رہ سکتا نا زیادہ دیر. جیسا کہ یہ بھی اس کو پسند ہے کہ جو چاہیں وہ اعلیٰ مدارج پر احکام کی پابندی بھی کر سکتے ہیں. اپنے شکم کی خواہشوں کی تکمیل چاہیے کہ کھانوں سے کرو، اور اتنا کمانے کی کوشش کرو جس سے تمہاری ضرورتیں پوری ہوں. دوسروں کے سینوں پر بوجھ بننے کی کوشش نہ کرو کہ ان سے مانگ مانگ کر کھایا کرو. یہ وہی جو طفیلی ایک پورا کلچر بن گیا تھا. اور شاعر بھی اور ادیب بھی اور اسی طریقے سے علماء بھی کچھ صوفیاء بھی، وہ لوگ آ کر دربار سے متعلق ہو گئے تھے اور دربار کے ٹکڑوں پہ جیسے پل رہے تھے، اور دربار کا سائز بہت بڑھ گیا تھا. تم ان سے مانگو اور وہ نہ دیں، یعنی ظاہری بات ہے کہ یہ بڑی رسوائی کی بات ہے. اس طرح بیچارے بادشاہوں اور حکام کے اوپر بھی بوجھ نہ بن جاؤ. وہی بات کہ بھئی ان پر بوجھ نہ ڈالو. تمہارے لیے یہی پسندیدہ ہے کہ تم خود کما کر کھایا کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو خدا تمہیں معاش کی راہ بھی سجھائے گا جو تمہارے لیے کافی ہوگی. اے آدم کے بچوں، جسے خدا نے ایک جائے سکونت دے رکھی ہو جس میں وہ آرام کرے، اتنا پانی جس سے وہ سیراب ہو، اتنا کھانا جس سے بسر ہو جائے، اتنا کپڑا جس سے تن ڈھک جائے، ایسی بیوی جو اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر سکتی ہو اور اس کو رہن سہن کی جد و جہد میں مدد دے سکتی ہو، تو یاد رکھو کہ دنیا کامل طور سے اس شخص کو مل چکی. یہ جیسے ایک ریفریز کیا ہے شاہ صاحب نے ایک حدیث کو، ٹھیک ہے، کہ جو من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. جو آدمی جو ہے وہ صبح کرے اس حال میں کہ امن سے ہو اپنے گھر میں، اپنے مال میں، اور اس کا جسم عافیت سے ہو، اس کے پاس اس دن کی قوت ہو، اس دن کی سسٹیننس کا سامان ہو، قوت لا یموت ہو. تو کہا گویا دنیا اس پر بالکل جیسے برسا دی گئی، دنیا بے تحاشا اس کو دے دی گئی. چاہیے کہ اس پر خدا کا شکر ادا کرے. بہرحال کوئی نہ کوئی کمائی کی راہ آدمی ضرور اختیار کرے اور اسی کے ساتھ قناعت کو اپنا دستور زندگی بنائے اور رہنے سہنے میں اعتدال کا جادہ اختیار کرے، اور اللہ کی یاد کے لیے جو فرصت ہم دست ہو اسے غنیمت شمار کرے. کم از کم 3 وقتوں صبح، شام اور پچھلی رات کے ذکر کا خاص طور پر خیال رکھے. ٹھیک ہے، تو اذکار صباح ہیں، اذکار مساء ہیں، اور جو آخر شب ہے تہجد کا وقت ہے. حق تعالیٰ کی یاد، اس کی تسبیح و تحلیل اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے کیا کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے اور ذکر کے حلقوں میں حاضر ہوا کرے. اے آدم کے بچوں، تم نے ایسے بگڑے ہوئے رسوم اختیار کر لیے ہیں جن سے دین کی اصلی صورت بگڑ گئی ہے. تم عاشورہ کے دن جھوٹی باتوں پر اکٹھے ہوتے ہو، اسی طرح شب برات میں کھیل کود کرتے ہو، اور مردوں کے لیے کھانا پکا پکا کر کھلانے کو اچھا خیال کرتے ہو. اگر تم سچے ہو تو اس کی دلیل پیش کرو. ٹھیک ہے، یہ ہم نے شاہ صاحب کے نے جو مختلف خطابات کیے تھے مختلف طبقات کو، ان کے ہم نے جیسے ایک سیمپل آپ کے سامنے رکھا ہے. اب تک جو بات ہوئی ہے اس بارے اگر کوئی سوال آپ نے کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں. کوئی اس میں کمنٹ ہے آپ کا، کوئی اضافہ کرنا ہے؟ جناب. آج جی، آج جو ہم نے عنوان رکھا تھا، آج جو ہم نے گفتگو شروع کرنی ہے اور انشاءاللہ جو آگے کچھ ہفتوں تک چلے گی، اس کا ہم نے ٹائٹل رکھا ہوا ہے کہ عہد استعمار میں فکر اسلامی. تو جیسے ایک تشکیل نو بھی ہوئی ہے نا اسلام کی، فکر اسلامی، یہ لفظ بھی پرابلمٹائز کیا گیا ہے اور کرنا بھی چاہیے کہ یہ جیسے بہت بے تکلفی سے بول دیا جاتا ہے فکر اسلامی، فکر اسلامی.
فکر اسلامی کا ارتقاء، فکر اسلامی کی جہتیں. تو یہ ایک مصطلح کے طور پہ ایک جدید لفظ ہے، اور یہ وہی کلونیل دور ہی کی پیداوار ہے. فکر کا لفظ پرانا ہے، تفکر کا لفظ بھی پرانا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک عمومی معنوں میں، ڈھیلے ڈھالے معنوں میں غور و فکر کرنا، تفکر، تدبر، تذکر، ٹھیک ہے، تعقل، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اسی طریقے سے جیسے کہ آپ معلوم سے نامعلوم کی طرف سفر کرنا، یعنی جو آپ جانتے ہیں اس کو بنیاد بنا کر ان چیزوں کی طرف جاننا جو آپ نہیں جانتے، ٹھیک ہے. تو تفکر بھی ایک جیسے عمل ہے نا، ایک فعلیت ہے، لیکن فکر کوئی چیز ہے جو الگ سے کوئی انڈیپینڈنٹ چیز ہے، تو یہ تصور نیا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں تو جیسے دین کا لفظ تھا، اور پھر ایک اور اصطلاح جو آتی ہے وہ علوم نبوت کی آتی ہے. اور پھر مثال کے طور پر ایک تقسیم جو کی جاتی تھی، علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ، عقلی علوم اور نقلی علوم یا شرعی علوم، یہ اصطلاحات تھیں. تو ایک نئی لیکسیکون بھی آپ سمجھ لیں کہ کلونیل دور میں پیدا ہوئی، جس میں ایک لفظ جو ہے وہ فکر بھی ہے، ایک لفظ جو ہے وہ تہذیب بھی ہے. بہت لوزلی ہم اس کو بول دیتے ہیں. یہ جو یو ایم ٹی ہے، یہاں پر جو اسلامک اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا ٹائٹل یہی ہے، اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن. تو اسلامک تھاٹ بھی بہرحال ایک جدید تصور ہے، اور اسلامک سویلائزیشن بھی ایک جدید تصور ہے. اگرچہ اسلامی تہذیب کو ہمارے علماء نے بھی جیسے قبول کیا اس اصطلاح کو اور استعمال بھی کیا. مولانا مودودی علیہ رحمہ کی کتاب ہے اسلامی تہذیب، اس کے اصول و مبادی، اور قاری طیب صاحب علیہ رحمہ ان کی کتاب ہے کہ اسلامی تہذیب و تمدن، یا اس کا دوسرا نام التشبہ فی الاسلام ہے. تو جیسے یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری اپنی دینی روایت میں کیا اس کا مطلب تھا اور جدید مطلب اس کا کیا ہے. تو تہذیب کا لفظ ایک کلیکٹیویٹی کے لیے بولنا، ٹھیک ہے، یہ مطلب یونانی تصور تھا، اس کے بعد پھر وہ یورپی تصور بنا، اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ سے اس کا احیاء ہوا ہے، جب کولونائزیشن کا عمل شروع ہوا ہے، تو اس کے ساتھ ہی سویلائزیشنل مشن، یا جو ہے وہ مشن سویلیتاس جس کو کہتے تھے، تو سویلائزنگ مشن کا تصور آیا، اور پھر تہذیب کے تصورات پھر روسو وغیرہ کے ہاں سے آئے اور باقی آگے چلے. تو فصیح علی احمد خان کو جب ہم مطالعہ کریں گے ان کی چیزوں کا، تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ تہذیب کا لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ جیسے ابھرا ہوا ہے. فکر کا لفظ علامہ اقبال نے جیسے اس کو بہت، جیسے ان کی خطبات ہیں اس کا نام ہی، ٹائٹل یہ ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ ان اسلام. تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی ریکنسٹرکشن آف اسلام، جیسے بہت سے جدید لوگ ہیں، ضیاء الدین سردار کا ایک آرٹیکل ہے، اس کا نام ہی ہے ری تھنکنگ اسلام، ری تھنکنگ، یعنی یہ اسلامک ماڈرنزم میں جیسے ایک بہت اہم تھیم ہے کہ ہمیں ری تھنک کرنا ہے، نئے سرے سے چیزوں کو پہ غور کرنا ہے. محمد ارکون کی ایک کتاب تھی نا، دا ان تھاٹ، ٹھیک ہے، کہ بھئی یا ان تھنکیبل کیا ہے، یا ان تھاٹ کیا ہے جو اسلامی تاریخ میں، وہ کون سی چیزیں ان پر کبھی لوگوں نے غور نہیں کیا، یا اس کے بارے میں سوچا نہیں، یا کبھی ان کے گمان میں بھی نہیں آئی، تو ان کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے. تو یہ تہذیب کا لفظ ہے، یہ بھی پرابلمیٹک ہے. پھر ایک لفظ جو ہے وہ نظریے کا ہے، پھر ایک لفظ جو ہے مثال کے طور پر نظام کا ہے، پھر ایک لفظ انقلاب کا ہے. شاہ صاحب کے ہاں بھی انقلاب کا لفظ آیا ہے، لیکن کیا یہ ان معنوں میں آیا ہے جن معنوں میں جدید ٹرم جو ریولوشن کی ہے وہ ہے؟ انقلاب کا مطلب ایک تبدیلی آ جانا اور چیزوں کا منقلب ہو جانا. تو یہ تو ٹھیک ہے، ایک استعمال ہے،
لیکن جن معنوں میں انقلاب کا لفظ اب بولا جاتا ہے ریولوشن کے جدید معنی میں، یہ بھی ہماری روایت میں جیسے پایا نہیں جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فکر کی جگہ جو ہمارے ہاں لفظ تھا وہ عقیدہ تھا، ٹھیک ہے۔ تہذیب کی جگہ جو لفظ تھا وہ دین تھا، دین اسلام ہے نا، اسلامی تہذیب کیا ہے؟ یہ بات ہم پہلے بھی یہاں کر چکے ہیں کہ یورپین جو کلیکٹیوٹی تھی، پہلے اس کا نام جو تھا وہ رومن امپائر تھا۔ جب وہ کانسٹنٹین نے پہلے اجازت دے دی، پھر کہتے ہیں کہ عیسائی ہو گیا تو ایک این بلاک کنورژن ہو گئی، تو اس کو پھر کرسچنڈم کہنے لگے۔ اب جب وہ مذہبی اجتماعیت جو ہے وہ شیٹر ہوئی ہے ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا وغیرہ کے بعد، پھر فرینچ ریولوشن کے بعد الٹیمیٹلی، تو اب جو نئی کلیکٹیوٹی بنی ہے اس کو پھر انہوں نے کہا دوبارہ سے کہ یہ سویلائزیشن ہے۔ تو ویسٹرن سویلائزیشن، وہ اب آپ نے ایک نیا نام اس کو دے دیا، چونکہ اب اس کی عرفیت جو ہے وہ مذہبی نہیں رہی، اس کی عرفیت مذہبی نہیں رہی، تو اب آپ نے اس کو ایک نیا نام دے دیا۔ تو ہمارے ہاں جو اجتماعیت ہے جو اس کا نام ہے، یا آپ امت کہہ لیں اس کو، ہمارے ہاں تصور جو ہے وہ امت کا ہے۔ اسی طریقے سے نظریہ، یہ نظریہ ہے، اب عقیدے سے بھی اس کو جوڑا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، شریعت سے بھی جوڑا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نظام کا لفظ ہے، یہ بھی جیسے بہت لائم لائٹ میں ہے آج کل، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ جب سے غزہ وغیرہ کا معاملہ ہوا ہے تو نوجوانوں میں خاص طور پر ایک جیسے بائنری کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے کہ انقلاب یا تزکیہ، یعنی اس پر جیسے گفتگویں ہو رہی ہیں، بہت سے لوگ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی کیا چیز اہم ہے، کیا تزکیہ اہم ہے یا انقلاب اہم۔ تو یہ بھی ظاہر بات ہے انقلاب کا جو تصور ہے وہ نیا ہے، لیکن چونکہ دباؤ بہت زیادہ ہے اور بہت بے بسی سی محسوس ہو رہی ہے، تو اب اس میں جیسے یہ ہے کہ بھئی کچھ کرنا چاہیے، قیام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور کھڑے ہونا چاہیے، اور کچھ جو ہے اس طرح کی نظام کو ٹاپل کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ ہوتا رہا ہے کہ مختلف اصطلاحات، یہ تو ہوا ہے نا کہ مختلف اصطلاحات جو ہیں وہ مرجھا گئیں یا ان کے معنی کو سکیڑ دیا گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین کی جو پہلی کتاب ہے کتاب العلم، اس میں کچھ چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جیسے ان کے تصور کو سکیڑ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے فقہ کا لفظ استعمال کیا، پھر انہوں نے تذکیر کا لفظ استعمال کیا، پھر انہوں نے علم کا لفظ استعمال کیا، پھر انہوں نے حکمت کا لفظ استعمال کیا، کہ ان مصطلحات کے معنی کچھ ڈسٹارٹ ہو گئے ہیں، ان میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی آ گئی۔ اسی طریقے سے مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے ان کی جو بہت مشہور کتاب ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات، اس میں اس کو موضوع بنایا ہے کہ بنیادی اصطلاحات جو ہیں اس کا مفہوم جیسے ایک طرح سے ہم سے کھو گیا۔ تو رب، الہ، عبادت، اور چوتھا کیا تھا؟ رب، الہ، عبادت، دین، یہ 4 اصطلاحات ہیں۔ تو اس پر پھر ظاہری بات ہے اس کتاب پر تنقید جو ہے وہ مولانا وحید الدین خان صاحب نے بھی کی ہے، لیکن بالکل متعین طور پہ ایک پریسائز تھی تنقید جو ہے مولانا علی میاں نے کی کہ عہد اعظم دین کی تشریح و تعبیر، اس پر جو انہوں نے گفتگو کی۔ تو بہرحال یہ اچھا، فکر اسلامی کے ساتھ ایک اور لفظ بھی ہے، وہ ہے تعبیر دین۔ تعبیر دین، پھر یہ تعبیرات ہیں دین کی، بہت سی تعبیرات ہیں، اور پھر اسی کی وجہ سے پھر اسلام کے بہت سے شیڈز بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مولانا وحید الدین خان صاحب نے جو کتاب لکھی مولانا مودودی پہ تنقیدی، اس کا نام ہی یہ تھا تعبیر کی غلطی، کہ دین کو بالکل غلط طریقے سے انہوں نے تعبیر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ غامدی صاحب یہ لفظ بہت بولتے ہیں کہ بھئی تعبیرات ہیں، مثال کے طور پر ایک فقہی تعبیر ہے، ایک جو ہے وہ صوفی تعبیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام غزالی اس کے سب سے بڑے پروپوننٹ ہے، اور اس کی سب سے بڑی کتاب جو ہے احیاء علوم الدین ہے۔ پھر ایک جو ہے وہ سیاسی اسلام ہے، یعنی ایک دین کی سیاسی تعبیر ہے، ایک دین کی جو ہے وہ فقہی تعبیر ہے، ایک دین کی
جو ہے وہ صوفیانہ تعبیر ہے، اور ایک جیسے دین بحت ہے، دین خالص ہے، وہ جیسے ہم بیان کر رہے ہیں، یعنی اس کو وہ تعبیر نہیں مانتے، یعنی وہ تو ایسے ہی ہے کہ دین ایز سچ یہ ہے اور جس کو ہم بیان کر رہے ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ تعبیرات کر رہے ہیں۔ تو حالانکہ یہ بات ظاہری بات ہے کہ کمزور بات ہے نا، تو اگر باقی لوگوں کی تعبیرات ہیں تو آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ تعبیر کیوں نہیں ہے؟ اور انسانی ذہن کے فلٹر سے گزر کر جو چیز بھی بنے گی، بہرحال اس میں آمیزش تو ہوگی اس کے ذہن کی بھی، اور باقی اس کا جو پیش و عقب ہے، جن حالات سے وہ گزر رہا ہے، اس کے اثرات اس پر جو ہیں وہ آتے ہیں اور آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے فکر اسلامی کے بارے میں کہ جیسے یہ دین سے بھاگنے اور دین سے فرار اختیار کرنے کے لیے یہ ایک اصطلاح گھڑی گئی ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ گردن بچانے کے لیے، جس سے میں نے عرض کیا کہ ریکنسٹرکشن آف اسلام کہہ دیتے اقبال تو بلوا ہو جاتا نا، تو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ انہوں نے کہہ دیا، یا ریکنسٹرکشن آف اسلامک ریلیجن یا محمدن ریلیجن اگر کتاب کا نام رکھ دیتے تو یہ تو پولیٹیکلی کریکٹ نہیں تھی نا بات۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اسلامک تھاٹ جو ہے اس پر جو ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے، دوبارہ سے اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ اور جیسے ایک تصور اسلامک ماڈرنسٹوں کے ہاں یہ رہا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ انفس میں نہیں ہے ہمارے، یا مسلمانوں کے اندر مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ان کے دینی بیانیے میں ہے، دینی بیانیے میں مسئلہ ہے، تو اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور کئی مرتبہ یہاں بات عرض کی گئی، اس میں مولانا تھانوی علیہ رحمہ کا جو نقطہ نظر ہے وہ بہت حد تک معتدل ہے کہ اصلاح انقلاب امت۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں تو انقلاب کا لفظ پازیٹیو معنوں میں بولا جاتا ہے نا، وہ انقلاب کا لفظ بول رہے ہیں منفی معنوں میں کہ انقلاب آ گیا ہے، یعنی اچھے کے لیے نہیں آیا، انقلاب منفی ہوتا ہے، ایک اچھی حالت تھی منقلب ہو گئی ایک بری حالت میں، جس کو ہم زوال کہتے ہیں، ادبار کہتے ہیں۔ اب وہ جو انقلاب آ گیا ہے اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے؟ آپ دیکھیں نا کتنا عجیب سا ٹائٹل ہے، اصلاح انقلاب امت۔ اس وقت تو بائنری یہی بن رہی ہے نا، انقلاب یا اصلاح۔ تو اگر آپ دیکھیں دین کی جو مصطلح ہے وہ تو اصلاح ہے، انقلاب کی تو اصطلاح کہیں پر آئی ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو انقلاب آ گیا ہے، انقلاب عظیم، جس کو کچھ لوگوں نے انقطاع عظیم بھی کہا ہے، دا گریٹ رپچر، ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں تھنکرز نے کہا ہے کہ جو ہے میڈیول دور سے جو ماڈرنٹی میں آتے آتے ایک آنٹو اپسٹیمک رپچر ہوا ہے بہت بڑا، تو اس کو جو ہے ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔ تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ اصلاح انقلاب امت۔ اور دوبارہ عرض کر دوں کہ انہوں نے دو باتیں بیان کی تھیں کہ دو سبب ہیں انقلاب امت کے، دو سبب ہیں، ایک جو ہے وہ قلت علم ہے اور ایک ضعف ہمت ہے۔ تو اصلاح، اب جیسے یہ انقلاب کے اسباب ہیں تو اصلاح بھی پھر انہی دو جگہوں پر ہوگی، علم کو ٹھیک کریں، یعنی علم کا جو کارپس ہے اس کو ٹھیک نہیں کرنا، میرا علم ناقص ہو گیا ہے نا، میں اس علم سے متعلق نہیں ہوں۔ جو ماڈرنزم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس علم کی مرمت کرنی ہے، اس علم کو ہے دوبارہ نک سکھ سے درست کرنا ہے، اس کو اپڈیٹ کرنا ہے، اس کو ری تھنک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے ریکنسیڈر کرنا ہے، اس کو ری فارم کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی علم تو موجود ہے، وہ ایک چشمہ صافی ہے، ٹھیک ہے، اس میں چیزیں آتی رہتی ہیں، وہ ایک کلینزنگ کا عمل تجدید سے ہوتا رہتا ہے، تو آپ کو اس علم سے متعلق ہونا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علم بھی کافی نہیں ہے، اس کے بعد پھر آپ کے اندر جو ہیومن ایجنسی جس کو کہتے ہیں وہ کمزور ہو گئی ہے مسلمانوں کی، جانتے بھی ہیں تو اس پر عمل نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، تو اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو جیسے اجاگر کیا۔ تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم براہ راست سر سید احمد خان سے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن ایک اور چیز بھی درمیان میں ہے کہ یہ جو بالکل ٹھیٹھ کلونیل پیریڈ تھا، اس سے پہلے بھی امت مسلمہ کے اندر بہت سی اصلاحی تحریکیں چلیں، یعنی ایک تو رسپانس ہم دیکھیں گے نا کہ کلونیلزم کا رسپانس کیا آیا ہے، تین طرح کا رسپانس عام طور پہ لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی خرابی کا احساس تھا اور اس کے لیے انٹرنلی کوششیں ہو رہی تھیں۔ تو وہ چند نام ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو ابھی یعنی یہ سارا کام انگریز یا یورپینس کے رسپانس میں نہیں ہو رہا، بلکہ انڈیجنس جس کو کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے۔
مثال کے طور پہ خود شاہ صاحب کا، شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی، میں نے کچھ تاریخیں بھی نوٹ کی تھی کہ بھئی ان کے، تاکہ ہمیں ذرا آسانی رہے کہ بھئی کس دور کے لوگ ہیں۔ 1702 سے لے کے 1762۔ اب اس میں 1757 آتی ہے اینڈ کے طرف، جب باقاعدہ کمپنی نے اپنی طاقت ظاہر کی، اپنا مسل دکھایا اور بنگال پر حکومت قائم کر لی، اور کافی بڑے بر صغیر پر اس کا غلبہ ہو گیا۔ اب یہ شاہ صاحب کی آخری عمر کا قصہ ہے، اس وجہ سے بھی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے انگریز کو موضوع نہیں بنایا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، کچھ لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ان کو احساس کیوں نہیں ہوا انگریز کی طاقت کا، یورپینز کا۔ مرہٹوں کا تو ہوا، اس کے لیے احمد شاہ عبدالی کو بلایا انہوں نے، لیکن یورپینز یا انگریزوں کے بارے میں ان کا کوئی بیانیہ یا ان کا کوئی کلام یا اس کا احساس کہ یہ ایک غیر معمولی فتنہ کہہ لیں اس کو، ٹھیک ہے، یہ ابھر رہا ہے، تو اس کا بیان نہیں۔ پھر ایگزیکٹلی شاید یہی تاریخیں ہیں ان کی، محمد بن عبد الوہاب، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو ان کی بھی تقریباً یہی ڈیٹس ہیں، محمد بن عبد الوہاب نجدی جن کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کے ہاں بھی تصور یہ تھا کہ بھائی جو ہے بہت زیادہ خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ ابھی دیکھ رہے ہیں نا آپ، شاہ صاحب جیسے گفتگو کر رہے ہیں، کس طرح کی بدعتیں آ گئی ہیں، کس طرح کی خرابیاں آ گئی ہیں۔ تو یہ جو صاحب تھے، ان کو خیال ہوا کہ عرب میں بھی یہ چیزیں بہت پھیل گئی ہیں، شرکیہ تصورات پھیل گئے ہیں، بدعتیں پھیل گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ دور ہے کہ جب ایک لحاظ سے عثمانی خلافت کا دور ہے نا، اور انہی کی حکمرانی ہے، لیکن انہوں نے جیسے اصلاحی عمل شروع کیا، اور جو ہے وہ سعود کے ساتھ مل کر جیسے ایک آدھ علاقے پہ قبضہ کر لیا، اور پھر جیسے اس وقت سے ایک الائنس ہو گیا تھا نا کہ بھائی آئندہ جو مملکت آگے چلے گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ حجاز وغیرہ جو ہے وہ نہیں ان کے قبضے میں آیا تھا، وہ 19ویں صدی میں یا کچھ اور علاقے آ گئے۔ اس کے بعد پھر یعنی جب ظاہری بات ہے کہ 20ویں صدی ہوئی تو پھر پورا ان کو کنٹرول مل گیا۔ 1930 کے قریب جو جدید مملکت قائم ہوئی ہے سعودی عرب کی، وہ تو بعد میں ہوئی ہے نا، لیکن وہاں پر یعنی یہ طے ہو گیا تھا کہ یہ جو آل سعود ہیں یہ پولیٹیکل حکومت کریں گے، اور جو آل شیخ کہلاتے ہیں ان کے ہاتھ میں جیسے مذہبی پیشوائیت ان کے پاس آئے گی۔ تو وہ آل شیخ ابھی تک بھی چلے آ رہے ہیں، اگرچہ وہ بہت زیادہ مارجنلائزڈ ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ وہ طاقتور نہیں رہے۔ تو یہ بھی ایک انٹرنل تنقید تھی۔ پھر شیخ احمد بن ادریس، یہ ان کا دور کیا ہے؟ ان کا دور ہے 1750 سے لے کے 1837۔ یہ مراکشی ہیں، انہوں نے بھی اصلاح کی تحریک جو ہے وہ چلائی ہے۔ پھر عثمان دان فودیو، یہ نائجیریا میں ہے، انہوں نے باقاعدہ ایک جیسے پوری ایک ریاست اپنی قائم کر لی تھی، اسلامی ریاست جس کو آپ کہہ لیں۔ یہ 1754 سے لے کے 1817، یہ بھی جیسے وہ اصلاح کی جو کوششیں تھیں ان میں ہے۔ پھر جو ہے وہ شیخ احمد تیجانی، ان کا جو دور ہے 1773 سے لے کے 1815، یہ الجیرین ہے۔ اسی طریقے سے محمد علی بن سنوسی، یہ بھی الجیرین ہے، ان کا جو ٹائم ہے وہ ہے 1787 سے لے کے 1859 تک۔ الجیرین، یہ تیجانی بھی الجیرین ہے، یہ بھی الجیرین ہے۔ پھر امیر عبد القادر الجزائری، یہ 1808 سے لے کے 1883۔ اگرچہ یہ تھوڑی سی متنازع شخصیت ہے، یعنی کچھ لوگ ان کو جیسے مجددین میں اور بڑے مجاہدین میں شمار کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کو جیسے سسپیشن سے دیکھتے ہیں،
اور اب ہم نے وہ جو پڑھا تھا ان کی مسافران لندن سر سید کا جو سفر نامہ تھا، اس میں جب وہ وہاں گئے اور وہاں پہ میوزیم میں انہوں نے دیکھا فرانس میں، اور جس طریقے سے ہیوملیٹنگ قسم کی تصویریں لگی ہوئی تھیں نا ان کی، شیخ عبد القادر جزائری کی، اور کس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا وغیرہ وغیرہ، اس کی پینٹنگز لگی ہوئی تھیں. تو وہ جیسے بہت مرعوب تھے سر سید جو ہے یورپ سے اور لوگوں سے، کہا کہ یہ جیسے بہت افسوس ہوا مجھے کہ اس طرح کی چیزوں کو ڈپکٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی ہیوملیشن کو اس طریقے سے دکھایا جا رہا ہے. اور پھر محمد احمد المہدی، محمد احمد المہدی، جس کو مہدی سوڈانی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مہدی سوڈانی، یہ 1848 سے لے کے 1885. اب یہ جیسے مختلف لوگ ہیں، 18ویں 19ویں صدی کے لوگ ہیں یہ، اور ان لوگوں نے جیسے تحریکیں چلائیں اور جہاد بھی کیا، پھر اپنی اپنی کچھ مملکتیں بھی قائم کیں، اور کولونیلز بھی آ چکے تھے بہت سے، اور یعنی ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کولونیلز کے خلاف جنگیں کی. یعنی وہ جو پہلا فیز تھا نا کولونائزیشن کا، جس میں توپ آئی تھی، تو توپ کے مقابل میں یہ لوگ لڑے تھے. اور اس میں جو بار بار ہم ایک بات یہاں عرض کرتے رہتے ہیں کہ ایک تصور یہ ہے کہ جیسے صوفی لوگ ہوتے ہیں وہ تو جو ہے خانقاہوں میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. تو جتنے لوگوں نے بھی جیسے لوہا دیا ہے نا انگریزوں کو یا فرانسیسیوں کو یا اٹیلینس کو، وہ سارے کے سارے صوفی تھے، پریکٹسنگ صوفی تھے. یعنی 20ویں صدی میں بھی عمر مختار ہوں یا امام شامل ہوں، ٹھیک ہے، 18ویں 19ویں 20ویں صدی میں جتنے لوگوں نے بھی باقاعدہ علماء کے طبقے میں سے، مصلحین کے طبقوں میں سے باقاعدہ جو ہے کولونائزرز کے خلاف جنگ لڑی ہے، وہ سارے کے سارے صاحب سلسلہ بزرگ تھے. سب وہ لوگ تھے کہ جو باقاعدہ تصوف کے سلاسل سے جڑے ہوئے تھے. تو یہ جو ایک تصور ہے، جیسے اس متھ کو بھی ڈی بگ کرنا چاہیے کہ یہ تصور ٹھیک نہیں ہے کہ جیسے، اور اقبال کے کچھ اشعار نے بھی اس کو بہت بڑھاوا دیا ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ. اور اس طرح کے جو کچھ اشعار ہیں، اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بہت ہی پیسیفسٹ تھے یا بہت ہی سبمسو قسم کے لوگ تھے، اور انہوں نے کوئی ریزسٹنس نہیں کی تھی. ہاں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری. تو اس طرح کے قصے ہیں. اور ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو یہ بات یعنی اس طرح کی چیزیں ہیں جس سے یہ ایک تاثر پیدا ہوتا ہے. اور ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے سامنے اب تصوف کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ سجادہ نشینوں کی شکل میں ہے، درباروں کی شکل میں ہے. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ جو دربار نشین تھے یا سجادہ نشین تھے، یہ تقریباً سارے ہی غدار تھے، اور انگریزوں نے ان کو انسٹال کیا تھا. یعنی بڑے بڑے بزرگوں کی گدیوں پہ جن لوگوں کو بٹھایا ہے، اس پہ لوگوں نے تحقیق کی ہے اور بتایا ہے کہ عملاً ان لوگوں کا اس نسل سے تعلق ہی نہیں تھا. یہ سب لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے انگریزوں کی کاسا لیسی کی، بر صغیر کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے انعام کے طور پہ ان کو جیسے جاگیریں دی ہیں، تو یہ بھی ان کو دے دی. اور چونکہ یہ بھی ایک پروفیٹیبل بزنس ہے اور بہت مال اس سے آتا ہے، بہت پیسہ آتا ہے، تو ان کو جیسے نوازا گیا. تو وہ آج ان کو دیکھ کر یعنی احساس یہ ہوتا ہے کہ جیسے سارے مطلب یہ صوفی لوگ اگر یہ ہیں تو پھر ٹھیک ہے کہ وہ تو شروع ہی سے جیسے انگریزوں کے ایجنٹ رہیں. جی، اب کوئی سوال آپ نے کرنا ہے تو کر لیں. اچھا، وہ ان کی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ہے پیدائش وہی ہے اور 92 ہے، 62 کی جگہ، ٹھیک ہے. یعنی عمر ان کی زیادہ ہوئی نا. شاہ صاحب کی عمر تو 60 سال ہوئی، اور قمری اعتبار سے جو ہے وہ شمسی اعتبار، ہاں ٹھیک ہے، اور ان کی جو ہے وہ 90 سال عمر ہوئی محمد بن عبد الوہاب کی. جی، کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں. ہوں.
سب کانٹیننٹ سے. تو یہ کیا تھوڑا سا پازیٹیو ہمیں لینا چاہیے کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے سوسائٹی ہے تو بالکل ایک سعودین اینٹی سعودین بیانیہ. ٹھیک ہے سر. ایک تو اس چیز کو تھوڑا سا دیکھیے میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کو کسی نے استعمار کا ایجنٹ کہا ہو یا اس طرح کی کوئی بات ان کے بارے میں کہی ہو. ان پر جو اعتراض لوگوں کو ہوتا ہے وہ شدت اور غلظت کا ہے کہ ان کے ہاں اب جس کو ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کہا جاتا ہے اور جسے انتہا پسندی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ غلبہ ان پر ہو گیا تھا اور بہت سے مسلمانوں کو انہوں نے جیسے مشرک ڈکلیئر کر کے ان کی گردنیں ماری. یہ جیسے ایک سکینڈل ہے. اور بہت سی جس کو ہمارے ہاں ثقافتی اوضاع لوگ کہتے ہیں ان کو ڈسمینٹل کیا اور ناروا ان پر ان کے ساتھ معاملہ کیا. اچھا وہ تو ذرا چونکہ پرانی چیز ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی رپورٹس کیا ہیں کیا نہیں ہیں. ان کے جو آپ سمجھ لیں کہ متوسلین نے یہاں پر اپنی سعودی حکومت قائم کرنے کے بعد جو بہت کچھ کیا وہ تو بالکل روشنی میں ہے نا, وہ تو سامنے کی باتیں ہیں. تو اس میں انہوں نے بہت سی ناروا باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے, اور اب سب کو جو ہے مطلب واپس بھی لے رہے ہیں. تو مطلب انہوں نے ٹھیک ہے, اور مطلب ہو سکتا ہے نیت تو اچھی ہی ہونی ہے. سدن للذریعہ بہت سی ایسی چیزوں کو بھی انہوں نے ڈسمینٹل کر دیا جس کا جو بنتی نہیں تھی. تو مطلب ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہیں, اگرچہ دوسری باتیں بھی ہیں. اس میں مولانا مسعود عالم ندوی صاحب کی کتاب ہے محمد بن عبد الوہاب ایک بدنام مصلح. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے بلکہ ایک مظلوم مصلح, تو وہ جیسے دیکھنی چاہیے جس میں ان کی جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے اپولوجی ان کی طرف سے ہے اور گویا مطلب ان کی تبریز کی گئی ہے, ان کو برات ان کی دکھائی گئی ہے کہ اس طرح کے معاملات نہیں تھے. تو بہرحال یہ ایک ویو ہے, لیکن لگتا ایسا ہے کہ ان سے کچھ زیادتی ہوئی ہے اس حوالے سے. اور ایک زیادتی تو یہ ہے کہ بھئی آپ قبے شبے گرا دیں اور باقی تبرکات کو ختم کر دیں. ایک یہ ہے کہ آپ بندے مارنا شروع کر دیں, یہ ذرا خطرناک سی بات ہے. اور مطلب وہاں ایسا ہوا ہے بہرحال کہ بہت سے مسلمان قبائل کو بھی جیسے مشرک قرار دے کر ان کو تہ تیغ بھی کیا گیا ہے, جو بہرحال ایک کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ایک رخ ہے, دوسرا ان کا جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ اور طرح سے اس کو دیکھتے ہیں. اور ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ساری ملیٹنسی شروع ہوئی ہے القاعدہ وغیرہ, تو جو آپ کہیں ویسٹرن اکیڈیمیا میں جو اس کا کھرا نکالا جاتا ہے تو وہ انہوں نے ایک سیدھی سی لائن بنائی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے ایمن الظواہری یا یہ اسامہ بن لادن, اور اس سے پیچھے جو ہے مثال کے طور پر اپنے جو ہیں وہ سید قطب مولانا مودودی, پھر اس کے پیچھے محمد بن عبد الوہاب, اور اس کے پیچھے پھر امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ. تو یہ بھی ایسی خود ساختہ سی بات ہے. مطلب یہ بات کرنا کہ بھئی یہ جو بہت سے لوگ یہاں بدماشی دین کے نام پہ کرتے رہے, میں اسامہ بن لادن کی بات نہیں کر رہا, میں داعش وغیرہ اور اس کے بعد جو بوکو حرام وغیرہ ہیں وہ جو کچھ حرکتیں کرتے رہے یا TTP کرتی رہی, تو اس کی جینیالوجی ان لوگوں سے جوڑنا بہرحال لی جاتی. سید قطب کی طرف بھی نہیں جڑتی. ٹھیک ہے, ان کا بیانیہ ایسا تھا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی القاعدہ کے لوگ ہیں یا پورا ایک مکتبہ فکر ہے, ان کی بائبل جو ہے وہ معالم فی الطریق کتاب ہے, سید قطب کی جادہ و منزل کے نام سے ترجمہ ہوئی ہے. تو ہو سکتا ہے انسپریشن ہو, لیکن یعنی ان کی طرف تھوپنا ٹھیک نہیں ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر یعنی یہاں پہ صفورہ گوٹھ میں دھماکہ ہوا تھا, ایک پوری جو ہے بس کو اڑا دیا تھا. تو اس میں جو لوگ پکڑے گئے تو وہ تنظیم اسلامی کے لوگ تھے, ڈاکٹر صاحب کے متوسلین میں سے تھے. تو کبھی تھے نکل گئے, اب انہوں نے کوئی جا کے کوئی حرکتیں کی ہیں تو اس کا ڈاکٹر صاحب پہ تو وبال نہیں آتا نا. تو یہ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ بھئی کہیں سے بھی لوگ نکل کر جو ہے کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو منسوب کرنے لگے لوگوں کی طرف, تو اس سے ان پر تو حرف نہیں آتا. آل سعود کے حوالے سے بھی اس طرح کہی جاتی ہے, خاص طور پہ یہ جو شریف مکہ کے بعد میں چل کے بالفور ڈکلیریشن سے انہوں نے اس کے نتیجے میں ان کو سعودی حکومت ملی تھی باقاعدہ, اس میں ایجنٹی والا معاملہ. ہاں اس میں ہے, مطلب محمد عبد الوہاب کا ہمیں نہیں معلوم, یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں تو واضح طور پر ایجنٹی کہہ لیں یا کیا کہہ لیں استعمال ہوئے. یہ تو بالکل سامنے کا واقعہ ہے نا کہ ان کو ابھارا گیا اور ان کی عربیت کو ابھارا گیا, تہذب کو ابھارا گیا, اور کہا کہ بھئی یہ جو ہیں وہ, اور خاص طور پہ ان کا ہاشمی ہونا کیونکہ وہ سادات میں سے تھے, تو وہ آل شریف جو تھے تو سادات میں سے تھے, تو گویا ان کو ابھارا گیا. اور پھر لارنس آف عربیہ کا جو کردار ہے وہ بھی بہت واضح ہے.
تو اس میں تو بہرحال یہ واضح ہے بات کہ بھائی وہ انسٹرومنٹلائز ہوئے. یہ بات دوسری ہے کہ جب وہ طاقت میں آ گئے اور پھر وہ غالب آ گئے، چونکہ جس جگہ پر وہ بیٹھے ہیں تو امت مسلمہ کے اکابر علماء نے، بر صغیر کے علماء نے بھی کوئی کنفرنٹیشنل موڈ نہیں کیا، کیونکہ افورڈ نہیں کر سکتے نا. یہ کوئی ملائیشیا میں، ترکی میں کہیں ادھر ادھر ہو رہا ہو تو ہو رہا ہو، یہ ہو رہا ہے حرمین میں یہ سب ایپیسوڈ. تو اگر ان کے خلاف جذبات ابھارے جاتے نا تو بہت خرابی پیدا ہو جاتی. تو مصلحت سے کام لیا اور ٹھیک کام لیا کہ کمپرومائز کیا، اور پھر انہوں نے کچھ حرکتیں کی. اور مطلب ایسے آپ کو پتہ واقعات ہیں کہ کبے ابے گرائے، اور پھر کسی صاحب کے کہنے پر وہ جو ہے وہ گنبد خضرا بھی گرانے جا رہے تھے. تو باقاعدہ یہاں سے وفد گیا تھا، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب اور کچھ لوگ گئے، جا کے وہاں تقریر کی تو ان کی سمجھ میں بات آئی، تو اس سے وہ ٹلے، ورنہ اس سے ایک عجیب بلوا پیدا ہو جاتا نا. تو یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ یہ کام بھی وہاں کرنے جا رہے تھے وہ لوگ، جس سے ان کو روک دیا گیا. تو وہ ساری تبرکات انہوں نے ختم کر دیں، اور اب جو ہے وہ عاد و سمود کی جو تبرکات ہیں ان کو زندہ کر رہے ہیں. یعنی جو معذب قومیں ہیں ان کو زندہ کر رہے ہیں ریال کمانے کے لیے. یعنی افسوس ہے نا کہ یعنی وہ جن کے سے منع کیا گیا ہے پیغمبر نے وہاں جانے سے، وہاں اس کو کر رہے ہیں اور بیچنے کے لیے، اور جو پیغمبر کی اور صحابہ کی اور باقی جو تبرکات تھی ان سب کو انہوں نے گرا مارا. تو وہ عجیب صورتحال ہے. یہ ہندوستان میں بھی جو ہے نا اس پہ بھی یہ بات کہی جاتی ہے. ہوں. قرآن محل اور پھر دوسرے تیسرے اس طرح سے جو ہمارے بہت سارے علماء تھے، پھر اسی طرح سے وہ جو صدیق خان کنوجی تھے. بہت سارے اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں وہ تو اگر آپ دیکھیں گے نا مثال کے طور پہ، تو چونکہ یہ ایک سٹگما ہے، یہ ایک سٹگما ہے، تو جو ہمارے ہاں جو پولیمکس بنے ہیں نا تو سب نے یہ کہا ہے کہ یہ انگریز کے ایجنٹ ہے. یعنی جس پر اجماع ہو گیا وہ غلام احمد قادیانی ہے، باقی سب کا اجماع ہو گیا. باقی اگر آپ پڑھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ محمد قاسم نانوتوی اور یہ ایجنٹ تھے، کمپنی کے ملازم تھے، انہوں نے ڈپلوائے کیا. وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ جو فضل حق خیر آبادی تھے، انہوں نے جو ہے وہ ایجنٹی کی ہے، انہوں نے غداری، مطلب ہر ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے. یعنی وجہ وہ ہے نا کہ بھائی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انگریز کا ایجنٹ ہونا اتنا بڑا سٹگما ہے کہ جیسے بدعتی اور مشرک ہونا ہے. تو وہ ہر گروہ نے دوسرے کو کہا ہے کہ دیوبندیت جو ہے انگریز کی پیداوار ہے، بریلویت انگریز کی پیداوار ہے، اور وہابیت انگریز کی پیداوار ہے. سب نے ایک دوسرے کو کہا ہوا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جس پہ اجماع ہو گیا ہے وہ ہے. حالانکہ وہاں بھی صورتحال یہ نہیں تھی. وہ ایک آدمی تھا، وہ ایمبیشس آدمی تھا، کوئی مکاشف وغیرہ اس کو ہوا، دماغ اس کا چل گیا، اس نے دعوے واوے کیے، بعد میں پھر اس کو جیسے آپ گود لے لیتے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ بھائی کوئی شروع سے وہ بندہ تیار کر رہے تھے. وہ تو ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی ہے اور وہ جو طاقت کے جو آپ کہیں کہ جو مراکز ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ اس کو کرتے ہیں. غلام احمد پرویز کی باتیں جنرل ایوب خان کو اچھی لگتی تھی، وہ بھی لبرل آدمی تھے، تو ان کو سر پہ چڑھا دیا. مشرف صاحب کا دینی بیانیہ غامدی صاحب کے ساتھ میچ کرتا تھا تو ان کو سپورٹ کی گئی. تو ایجنٹ تو کوئی اس طرح نہیں ہوتا نا کہ باقاعدہ کوئی ان کو کارڈ ایشو ہوا ہے یا تنخواہ جاری ہے. تو وہ جیسے لوگ انسٹرومنٹلائز ہو جاتے ہیں. تو یہاں آج کل بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ لوگ استعمال ہوتے ہیں. اسکرین کے سامنے آتے تو ایک نیشنلزم یا ایک اندر سے چیز رائز ہوتی ہے جو ہماری ویلیوز ہیں. جس طرح ایک علماء اسلامک یا اجماع کر لیتے ہیں، تو یہ تو ہم بچپن میں بھی، اب تو یہ چیزیں نہیں ہیں. تو بابر کے یہ کیسے آ جاتا تھا، پڑھ لیتے تھے اردو یا معاشرتی علوم میں. تو جو کامن ہے، جس طرح غزنوی یا محمد بن قاسم کو کنٹروورشل بنا کے پیش کیا گیا، اور ہمارے ویسے ہی کچے ذہن ہے، وہ سوشل میڈیا اتنا فاسٹ ہو، چند سیکنڈ میں وہ توڑ موڑ کے پکچر کچھ اور پتہ نہیں. تو کچھ ایسے علماء ہو جن کنسنسس ہو یہ ہسٹری ہے ٹھیک ہے، باقی فوری طور پہ جس طرح آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو اس پہ کہ یار سب علماء کا 10 علماء ہے، چاہے وہ دینی علماء، کیونکہ آج بھی ہمارے جو اسلامک علماء ہیں کسی بھی مکتبہ فکر سے، ان میں الحمدللہ ہم ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں ڈسپائٹ کی کچھ بھی، کیونکہ وہ صحیح بات پہ آج تک اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح کچھ انیشیٹو نہیں لیا جا سکتا بچپن سے شاہ ان تاریخی شخصیات کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ محمد بن قاسم ہے یا محمود غزنوی ہے، اب تو کچھ نہ کنٹروورشل ہوگی، وہ ہمیں تو سمجھ آ جاتی ہے الحمدللہ. یہ انڈین ظاہر بات ہے، ان کا جو ہے 1.5 بلین پاپولیشن ہے، سوشل میڈیا کوریا کی طرح وہ ایک موویز اور سانگ یہ سب کچھ اس میں آ رہے ہیں قبضہ.
तो वो सब कुछ इतना दिखाते हैं कंट्रोवर्शियल, हम मजबूर हो जाते हैं, कलर्ड होते हैं, हाई डेंसिटी मूवीज होते हैं, पिक्चर वो जहन पे असर आती है, चाहे वो मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है, कुछ आ जाती है, एक पिक्चर इमेज यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो इसी तरह इनके बन जाए खूबसूरत बुक्स में आ जाए कि यार ये मोहम्मद बिन कासिम ने कहा ये बात है, अथेंटिक है, और ये ब्रिटिश ने ऐसे तो जो है, और ये है, इसके अलावा जो स्कूल या उसमें होगा वो सब गलत है, झूठ है। देखिए इसमें ना मसला ये होता है कि ये वाली बातें ना तो बहुत से तसव्वुरात के बारे में भी करना बहुत मुश्किल है। कुजा ये कि तारीख़ी शख्सियात या उनके अहवाल के बारे में आप करें। अभी करीब का वाक़या हुआ है, जो क्या नाम था, राजपाल को जो कत्ल कर दिया गाज़ी इल्मुद्दीन ने। तो आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे लोगों ने उनके माफ़ी नामे भी बाकायदा स्कैन करके डाले हुए हैं कि जी गाज़ी इल्मुद्दीन तो मुकर ही गए थे, उन्होंने कहा जी मैं नहीं मारा, ठीक है, आप उनको पता नहीं क्या बना के पेश कर रहे हैं। और करीब के आदमी देख लें, फलाने जो खादिम हुसैन रिजवी साहब थे ये कौन थे, क्या कुछ जेनवन आदमी थे या एजेंसियों के आदमी थे, ये तो कल के लोग हैं ना। तो मतलब मामला इतना साफ नहीं होता, ब्लर होती हैं चीज़ें। और फिर मोहम्मद इब्न कासिम क्यों आए, ठीक है, उनको डिफेंड करना ठीक है, हमारा मसला हो सकता है, लेकिन महमूद गजनवी का दिफा करना कोई हमारा मसला नहीं है। और महमूद गजनवी कोई बहुत ही भला आदमी नहीं था, यानी वो मतलब जो हमारे अहले दीन है वो भी मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कुछ चीज़ों में बिला वजह में कन्फ्रंटेशनल मोड में हमें नहीं जाना। और या मिसाल के तौर पे आज तक ये बहसें होती रहती हैं कि अल्लामा इकबाल जो है वो कायदे आज़म सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे या इस्लामी पाकिस्तान। अब देखें, एक इतना करीब का आदमी है, लाइम लाइट में है, बयानात हैं, वो दोनों किस्म के बयानात हैं, हर एक का अपना अपना जिना है, वो काट के बयान करते हैं। तो ये तो बहुत पुराने लोग हैं, इनके बारे में ऐसा करना तो नामुमकिन है ना। बनु उमैया मिसाल के तौर पे, बनु उमैया को अहले तशय्यो ने जितना डिमोनाइज किया है उसका असर सुन्नियों पे भी बहुत ज़्यादा है। सुन्नी भी जो उनका जो तसव्वुर रखते हैं वो बहुत ज़्यादा जैसे शेडेड है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये मामला इतना सादा नहीं होता कि हम जो है इस तरीके से तय कर सकें। मतलब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत करीब के लोगों के बारे में भी ये तय करना बहुत मुश्किल है। अब इसमें एक किताब है मौलाना मौलाना ज़करिया साहब की, क्योंकि एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था देवबंद के अंदर, शबीर अहमद उस्मानी साहब और हज़रत थानवी एक तरफ थे और मौलाना मदनी बाकी लोग उधर थे। तो उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है अल-एतदाल फ़ी मरातिबिर रिजाल। वो अच्छी किताब है कि भाई एतदाल रखना चाहिए, मतलब आपके मौक़िफ़ से हटे हुए कोई शख्सियतें हैं तो उनके बारे में राय कायम करने में ध्यान करना चाहिए। यही जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब हैं, कुछ लोग उनको बिल्कुल ही शैतान और दरिंदा बना देते हैं, कुछ लोग उनको मुजद्दिद आज़म बना देते हैं। तो बात कोई दरमियान में ही होती है ना, तो बस उस हद तक हमें रहना चाहिए। ठीक है जी, अच्छी बात है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।